کو دہراتے ہیں اس لیے کہ اسی بیس پر ہم نے یہ معرفت امام زمانہ کے کلاسز رکھے ہیں. چلیے سوال بھی ہم ہی کر لیتے ہیں اور جواب بھی دیتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے معرفت حاصل کرنے کی ہم کو. کیوں کہا وہ رسول کہ جو وما ینطق عن الہوی جو اپنی مرضی سے بولتے نہیں ہیں, ان کی زبان حرکت جنبش میں نہیں آتی جب تک کہ وحی الہی نازل نہ ہو. وہ رسول جب ہم یہ کہہ رہے ہیں من مات ولم یعرف امام زمانے کی ماتمیت جاہلیہ, جو اپنے وقت کے امام کی معرفت حاصل نہیں کرتا وہ دور جہالت کی موت مریں گے. یہ یعنی یہ کہے کہ رسول اکرم ہم کو ہر دور والوں کو بتا رہے ہیں کہ دیکھو 61 ہجری میں امام حسین امام زمانہ تھے. اس وقت جو بھی امام حسین کی معرفت نہیں رکھتا, چاہے وہ نمازی ہو, چاہے وہ خالی قرآن ہو, چاہے وہ روزے دار ہو, چاہے وہ مسلمان ہو, چاہے وہ دیندار ہو, لیکن وہ جہالت کی موت مرے گا. ہر دور کے امت کو اپنے ہر دور کے انسانوں کو, مومنوں کو, مسلمانوں کو اپنے وقت کے امام کی معرفت ہونا لازمی ہے, ضروری ہے. کیوں ضروری ہے؟ کیونکہ امام کی معرفت کے بغیر خدا ہم کو قبول ہی نہیں کرتا. یہ ہم اپنی مرضی سے بھی نہیں کہہ رہے ہیں, یہ رسول نے کہا ہے. وہ رسول جو وحی سے تکلم ریز ہوتے ہیں, اور یہ آیت یہ حدیث یہ ہمیں بتاتی ہے کہ ہماری زندگی کا دار و مدار, ہماری دنیا و آخرت کا دار و مدار ہمارے امام پر ہی ہے. کیونکہ قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ ہم ہر ایک کو اس کے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. ہر امت کو کس کے ساتھ اٹھائیں گے؟ امام کے ساتھ اٹھیں گے. تو جو امام کو نہ پہچانتا ہو وہ کس کے ساتھ اٹھیں گے؟ اور ہماری عبادتوں کا دار و مدار بھی ہمارے امام زمانہ کی وجہ سے ہے. جس کا امام صحیح اس کی عبادت صحیح, جس کا امام صحیح اس کا راستہ صحیح, جس کا امام صحیح اس کی نجات کا یقین, اور جس کا امام ہی نہ ہو. اسی لیے سورہ حمد میں جب پڑھا جاتا ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, تو جو ائمہ کے ماننے والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ الحمدللہ ہمیں سیدھا راستہ مل گیا, ہمیں ائمہ کا راستہ مل گیا, ہمیں حجت خدا کا راستہ مل گیا, ہمیں وہ راستہ مل گیا جسے خدا قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ اپنی رسی کہہ رہا, مضبوطی سے تھامے رہو ہماری رسی تاکہ تم صحیح راستے پہ چل سکو. اب دیکھیے معرفت امام کے لیے اب یہاں سے ٹاپک شروع ہوتا ہے کہ معرفت تو ہے, ہم کو معلوم ہے کہ ہمارا امام زندہ ہے, ہمارے امام پردہ غیبت میں ہے, ہمارا امام ہر نیک عمل کے وقت ہمارے ساتھ شامل ہوتے ہیں, ہم ان کی نیابت میں نیک عمل کر سکتے ہیں, ان کی خاطر زیارت عاشورہ, ان کو تحفہ درود کا یاسین کا دے سکتے ہیں. لیکن امام زمانہ کی معرفت کے لیے جو ہمیں کہا گیا, سختی سے ہمیں حکم دیا گیا کہ ان کی معرفت حاصل کرو, تو پھر اس میں درجے آتے ہیں کہ امام کی معرفت کے معنی کیا ہے. کیا اتنی معرفت کہ ہم جانے کہ امام ہے, نام یہ ہے, لقب یہ ہے, 255 ہجری میں آئے, 260 میں مسند ولایت پہ بیٹھے, پھر 329 ہجری تک غیبت صغرا چلتی رہی, اور وہاں سے لے کر 1446 ہجری تک جو پیریڈ چل رہا ہے وہ کیا ہے؟ غیبت کبریٰ ہے. یعنی اتنی معرفت بھی ضروری ہے, لیکن یہ معرفت کے بعد ہمیں کیا معلوم پڑتا ہے؟ امام کے ہم قریب ہونے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہمارا امام ہم کو کس حالت میں دیکھنا پسند کرتا ہے. ہمارے امام کے القاب دیکھتے ہیں, ان کی عبادتوں کے بارے میں, ان کے حسن کے بارے میں, ان کے کردار کے بارے میں, ان کے عدل کے بارے میں ہم سنتے ہیں, تو ہمارے اندر بھی عدل کرنے کا, ہمارے اندر بھی حسین عبادتیں کرنے کا. وہ آئیں گے تو پانی میں مصلی بچھائیں گے, وہ آئیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے, عیسیٰ پیچھے نماز پڑھیں گے, مہدی مولا آگے نماز پڑھائیں گے, وہ آئیں گے تو کعبے کا منظر بدل جائے گا, وہ آئیں گے تو کعبے کی دیوار کو پشت لگا کے اور ایک پیر زمین پہ اور ایک پیر کعبے کی دیوار کو رکھ کے ٹھہریں گے, اور اس سے پہلے آواز آئے گی, خدا آواز دے گا, تو ہم اس حکومت میں خیالی طور پر ہم اس حکومت میں کیا ہوتے ہیں؟ داخل ہونے کی کوشش کرتے ہیں. ہمارے تصور میں حکومت نورانی آتی ہے, پھر ہمارا ذہن ہمیں یہ کہنے پر, سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اب تو وہ حکومت آئے گی تو اب میری ذمہ داری کیا ہے, اب میں ایسا کیا کروں کہ میرا مولا مجھے دیکھ کے خوش ہو, اب میں یہ کیا کر کے جاؤں کہ میرا نام مولا لکھ لیں اپنے لشکر میں. کچھ نہیں کرنے سے کیا ہے, کچھ کرنا بہتر ہے. معرفت ان کے بارے میں معلوم کرنا کہ مولا کیسے ہیں, کب ہیں, کب آئیں گے, اس کے بعد دل میں محبت پیدا ہوگی, عمل میں اخلاص پیدا ہوگا. اس لیے سورہ قرآن کے پہلے سورہ میں جو بڑا سورہ ہے, سورہ علم کے بعد کون سا سورہ ہے؟ سورہ بقرہ. اس میں
ایمان پردہ غیبت میں تو غیب کی باتیں خدا کر رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. یعنی جو غیب پر مومن کی نشانیاں کئی بتائی, اس میں اور ایک نشانی کیا بتائی؟ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں. جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں وہ مومنین کی نشانیوں میں ایک نشانی. تو غیب پر ایمان رکھنا ضروری ہے. اور غیب پر جب ایمان ہو جاتا ہے تو بہت ساری چیزیں ہیں جو غیبت. اب دیکھیے لوگوں کو غیبت ہی سمجھ میں نہیں آتی. بعض لوگوں کو ان کو یہ مسئلہ سمجھ نہیں آتا کہ کیسی غیبت ہے, یہ کیا ہے تو ان کے مولا نظر. کئی لوگ پوچھتے بھی ہیں کہ ہیں تو کب آئیں گے, یہ کہتے ہیں آئیں گے صدیاں گزر گئی تو کب آئیں گے. اور کچھ کہتے ہیں کہ ہے تو نظر آنا چاہیے. کئی چیزیں ہیں جو ہے اور نظر نہیں آتی. نیت ہے نظر نہیں آتی, موت ہے نظر نہیں آتی, بچہ شکم میں ہوتا ہے لیکن نظر نہیں آتا. کئی نبی مچھلی کے پیٹ میں یونس تھے لیکن نظر نہیں آئے. کئی غیبتیں ہیں جو ہوتی ہیں, ہوئی اور چھوٹی موٹی بڑی سب غیبتیں ہیں جو ہمیں امام کی طرف لے کے جاتی ہے کہ دیکھو یہ پہلا واقعہ نہیں ہے کہ تم غیبت میں کسی کا منتظر ہو, انتظار کر رہے ہو. جب ہارون کو اپنا خلیفہ بنا کے موسیٰ کوہ طور پہ گئے وہ ایک چھوٹی غیبت تھی. موسیٰ یونس علیہ السلام اپنی امت پہ عذاب کے آنے کی اطلاع دے کر جو چھوڑ کے چلے گئے وہاں سے, اور اللہ نے ان کو مچھلی کے پیٹ میں ڈال دیا, وہ ایک غیبت تھی چھوٹی سی 40 days کی, ٹھیک ہے نہیں تھی. ایسی غیبتیں ہیں. اور عیسیٰ علیہ السلام کو جب ان کی قوم لے جا کے تخت دار پہ چڑھا رہی تھی تو ان کو غیب سے اٹھا لیا گیا اور چوتھے آسمان پہ وہ قیام کرتے ہیں. یعنی وہ ہے نا, زندہ ہے وہ لیکن نظر نہیں آتے. حضرت خضر, حضرت الیاس, ایسے بہت سے واقعے ہیں کہ جس میں ہیں لیکن نظر نہیں آتے, لیکن ان پہ یقین ہے, ایمان ہے. حضرت الیاس ہے نبی, حضرت خضر ہے نبی جو پانی پہ حکومت ان کی ہوتی ہے, اور موسیٰ علیہ السلام ہے. لیکن پھر غیبت مہدی کیوں سمجھ نہیں آتی؟ امام زمانہ کی غیبت کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ اللہ ہے مگر نظر آتا ہے. سرے عرش بری نوری محلہ تو نے دیکھا ہے, شب بینا رحمت کا مسلح تو نے دیکھا ہے. میرا مہدی نظر نہ آئے تو غم کیا ہے, جسے تو سجدے کرتا ہے وہ اللہ تو نے دیکھا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. اور غیب پر ایمان رکھنے والا ہی مومن ہے. ایمان کے معنی کیا ہے؟ ایمان زبان سے اقرار کا نام ہے کہ عقل و شعور کو استعمال کرتے ہوئے یقین کی منزل تک پہنچنے کا نام ہے. جو زبانی لخلخے سے ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں مہدی مولا کی غیبت سمجھ میں نہیں آتی. ہاں, جو غور و فکر کرتے ہیں اور دل میں یقین رکھتے ہیں. کتنا یقین ہے مومنین ہمیں کہ 1100 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا 329 ہجری میں پردہ غیبت, چھوٹی غیبت سے بڑی غیبت میں یوسف زہرا چلے گئے. اور 1446 مائنس 329 کریے, اتنے سالوں سے ہمیں انتظار ہے. ہمارے اندر کبھی شک پیدا ہوا, کبھی ہمیں ایسا لگا کہ ہمارے مولا کب آئیں گے؟ ہم انتظار میں ہے. اسی طرح ہمارا انتظار چل رہا ہے جیسے ہمارے آبا و اجداد نے انتظار کیا. اب انتظار کی شدت جب بڑھ جاتی ہے نا تو کچھ لوگ حد سے گزرنے کی کوشش کرتے ہیں. حد سے گزرنا نہیں, انتظار میں یہ کبھی نہیں کہنا کہ مولا آپ کب آئیں گے, مولا میں انتظار کر رہی ہوں. اس لیے کہا کہ آخری زمانے میں انتظار کرو امید کے ساتھ. انتظار کرتے ہوئے مومنین کی بھی یہ حالت ہو جائے گی جو حد سے گزر جائیں گے تو وہ کفریات کلمات بیان کرنے لگیں گے, کب آئیں گے, جلدی جلدی آ جاؤ, اب تو آ جانا چاہیے تھا. نہیں کہہ سکتے ہم, مولا آ جائیے, ہمیں انتظار ہے. مولا ہم آپ کا انتظار کر رہے ہیں, ہماری آنکھیں بجھی ہوئی ہے. مولا ہمارے لیے یہ دنیا میں کچھ بھی رکھا نہیں ہے آپ کے بغیر. آپ محبت سے مولا کا انتظار کر سکتے ہو, آنسوؤں سے رو رو کے مولا کا انتظار کر کے اپنے ایمان کی, اپنے محبت خلاصہ لہو علیہ اجرن کی آپ گواہی دے سکتے ہو. لیکن یہ نہیں کہہ سکتے کب آئیں گے. اس لیے کہا گیا کہ کچھ لوگ آ جائیے, کب آئیں گے بول سکتے ہیں, لیکن ابھی تک کیوں نہیں آ رہے, آ جانا چاہیے, ایسا نہیں بولنا چاہیے کیونکہ غیب کا علم ہمیں نہیں ہے. اس لیے کہا گیا کہ آخری زمانے میں لوگ انتظار کرنے والوں میں سے بھی کچھ لوگ بے آس ہو جائیں گے, نا امید ہو جائیں گے. انتظار کرتے کرتے کیا ہو جائے گا؟ نا امید ہو جائیں گے. تو نا امیدی کفر ہے. نا امیدی کو آنے نہیں دینا چاہیے. اپنے آپ کو اسٹرانگ, اپنے آپ کو مضبوط رکھنا ہے. ہمیں انتظار کرنا ہے. ہمارا انتظار چل رہا ہے. ہم نہیں بھی تھے تب سے بھی ہم انتظار کر رہے ہیں. ہم علی سے محبت دنیا میں آ کے کیے یا عالم جب ہم تھے اللہ کے پاس, کہاں سے ہماری روح آئی؟ عرش سے آئی نا ماں کی شکم میں. تو ہم عالم ارواح میں بھی علی سے محبت, 14 سے محبت کرتے تھے نا.
پھر ماں کے شکم میں آئے تب بھی، پھر دنیا میں آئے تب بھی، مر کے بھی ہم یہ محبت کریں گے. تو انتظار بھی ہم کر رہے ہیں، قبر میں بھی انتظار کریں گے. جب تک کریں گے جب تک کہ خدا ہمارے انتظار کو ختم کر کے امام زمانہ کی زیارت سے ہمیں مشرف کر دے، امام کی ملاقات سے ہمیں ملحق کر دے. وہ حکومت، وہ نور، وہ نورانی حکومت ظالموں کو دیکھیے جتنی مشکلیں ہیں ہم ہی پر آنے والی ہیں، کیونکہ مومنین کے اوپر بہت مشکلیں ہیں دنیا میں. سب سے عظیم مشکل تو یہ ہے، دل تڑپ جاتا ہے. 11 اماموں کے جو شیعہ تھے اماموں تک کے، وہ تو مل سکتے تھے نا، ہم نہیں مل سکتے. ہمارے لیے اگر محبت ہے امام کو تو یہ ہمارے لیے یہ تڑپ، مولا اگر آپ کو ہم دیکھ سکتے جیسے امام حسن عسکری تک کے لوگ دیکھتے رہے، اگر ہم بھی دیکھتے تو مولا ہماری زندگیاں یوں بازاری نہ ہوتی، ہماری زندگیاں یوں دنیا پرستی والی نہ ہوتی، ہماری زندگیوں میں یوں جماع والی نہ ہوتی، ہماری زندگیوں میں یوں ریاکاری نہ ہوتی، ہماری زندگیوں میں یوں ویسٹرن کلچر آ کے نہ مل جاتا. کیونکہ ہم دیکھ نہیں رہے ہیں. تو ابھی تو مولا جب آئیں گے جب دیکھ لیں گے اب جو کرنا ہے وہ کرے. ایسی حالت میں ہم گزر رہے ہیں. لیکن ایسے میں کچھ لوگ ہیں جن کی زندگیاں ہمارے عقل کو خیرہ کر دیتی ہیں. اس دور میں ایسے بھی شیعہ ہیں، ایسے بھی منتظر ہیں کہ جو امام سے صرف زبانی محبت نہیں کرتے بلکہ عمل، ان کے عمل میں امام کی محبت سے ایسا عمل ظاہر کرتے ہیں کہ محبت حقیقی کی ثبوت دیتے ہیں. جن سے محبت ہوتی ہے ان جیسا بننے کی کوشش کرنا.